अस्सलाम वालेकुम। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका में मौजूद हैं, जहां उन्होंने वाशिंगटन DC में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हालिया ऑपरेशन बनियानुल मरसूस मार्का हक में पाक फ़ौज की बहादुरी और पेशा वाराना कारकर्दगी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ओवरसीज़ कम्यूनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के असल सफ़ीर करार दिया और कहा कि वो तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कामयाबियों के ज़रिए वतन की मईशत और आलमी साख को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ कम्यूनिटी से रवाबित के तसलसल और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला किया जा सके। ISPR के मुताबिक ये मुलाकात एक नए अज़्म और जज्बे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ओवरसीज़ कम्यूनिटी का जज्बा काबिल रश्क और अपनी अफवाज से मोहब्बत दीदनी थी। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इसरार पर उन्हें भारत के खिलाफ जंग जीतने के कई अहम पहलुओं से रोशनास कराया और ऐसी बातें भी बताईं जो इससे पहले सामने नहीं आई थी। दौरान तकरीब कम्यूनिटी के अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तेरा वीर मेरा वीर, आसिम मुनीर के पुरजोश नारे लगाते रहे। पूरा हॉल पाक फौज, हुकूमत और अवाम की तारीखी फतह पर तालियों से गूंजता रहा। यही नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, वाशिंगटन DC और मुख्तलिफ मकामात पर सिपा सलार और खूबसूरत पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश का सिलसिला भी जारी है। वाशिंगटन DC की मुख्तलिफ शाहराओं पर भी डिजिटल ट्रक के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और बेमिसाल खिदमात को उजागर किया गया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी की अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। जी हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने PTI अमेरिकन चैप्टर की जानिब से दी गई एहतजाजी कॉल को बुरी तरह नाकाम बना दिया। PTI की इस एहतजाजी कॉल पर गिनती के चंद अफराद ने भी शिरकत नहीं की, या यूँ कह लें कि कॉल देने वाले भगोड़ों के अपने घर वालों ने इस एहतजाज में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह अपने सिपह सलार का अमेरिका भर में इस्तकबाल किया, वो कासिम सूरी समेत अमेरिका में मौजूद PTI के तमाम भगोड़ों के लिए डूब मरने का मुकाम है और हलीमा खान समेत अली अमीन गंडापुर के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी उनकी एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी गई है। पाकिस्तानी यहाँ के हों या वहाँ के, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि रियासत मुखालिफ सियासत की किसी पाकिस्तानी के दिल में कोई जगह नहीं है। सीधी बात में बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट सुहेल सुल्तान साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल सुल्तान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर बलोच साहब, आपसे मैं शो का आगाज़ करूँगी। फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उनका दौरा अमरीका और अमरीका में मुकीम तारकीन वतन के साथ जो मुलाकात है वो इस वक्त हाईलाइट पे है। इसलिए भी हाईलाइट पे है क्योंकि ये सुनने में आया था कि कोई एक कॉल दी गई है भाई कि जी हम पाकिस्तान की असल जमहूरियत, असल आज़ादी के लिए जो है वहाँ पर हम एहतजाज करेंगे, और जहाँ जहाँ पे उन्होंने एहतजाज करने के लिए अपनी तरफ से मैनिपुलेटिव स्क्रीन्स लगाई जिसके ऊपर रियासत मुखालिफ बयानिया था, इन्हीं आंखों ने देखा। और अभी भी वो मौजूद है। बाय द टाइम आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन अली गौहर साहब, कि उन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर अभी भी हमारे सिपा सलार और पाकिस्तान के प्रो जो तस्वीर हैं, जो विजुअल्स हैं वो चल रहे हैं। और कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं आप यकीन जाने अली गौहर बलोच साहब, मैंने वो विजुअल्स देखे, मेरे तो रोटे खड़े हो गए कि इस हद तक आपका पैट्रियाटिज्म हाई पे चला जाता है। तो सर मैं तो सीधा सीधा ये पूछूंगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भारत नवाज एजेंडे को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया है। ये भी पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, हमारे सिपह सलार की कामयाबी ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिनिश, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और जिस तरह से आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो बिलखसूस पाकिस्तान ने डेलीगेशन भेजा जिसमें तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी थी हुकूमती, और जिसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, PMLN के लोग थे और दीगर लोग भी थे, जहां उनको पाकिस्तान के बयानिए की पजीराई मिली वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। इसी तरह से हमारी अफवाज के सिपा सालार जो कि आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर भी उनको पजीराई मिल रही है, ना सिर्फ वहाँ के हुकूमती लेवल पर उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है, बल्कि वहाँ के जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिस तरह के वलवला अंगेज और जज्बे के साथ उन्होंने नारे लगाए हैं, जिसका जिक्र आप अपने इंट्रो में भी कर रही थी, वो अपनी मिसाल आप है। और आप देखें यहाँ पर दो जो है ना पॉइंट, वो मैं समझता हूँ कि बड़े तवज्जो तलब है। एक वो वक्त था कि जो शरंगेदी पाकिस्तान में हो रही थी और जो शैतानियत पाकिस्तान के अंदर हो रही थी और उसको रोकने वाला कोई नहीं था, तो उस वक्त किस तरह पाकिस्तान में बदअमनी थी, किस तरह पाकिस्तान की मईशत जो थी वो रोज बरोज नीचे की तरफ जा रही थी जी, किस तरह से पाकिस्तान के जो अमन व अमान के हालात हैं वो रोजाना के बेस पर खराब हो रहे थे, और किस तरह से वो शरंगेजी बढ़ती बढ़ती 9 मई के वाकयात की तरफ बढ़ गई। उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत तब्दील हुई, हमें बड़े बड़े चैलेंजेस आए, ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, IMF को खतूत लिखे गए पाकिस्तान की दुश्मनी में कि पाकिस्तान को कर्जा जात ना दिए जाएं। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हुकूमत की मेहनत और हमारी अफवाज की बहादुरी और मैं समझता हूँ बेहतर प्लानिंग की वजह से जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियों से नवाजा है, चाहे वो जंग का मैदान हो, मईशत का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, तो मैं समझता हूँ कि हम जितने अल्लाह ताला के हजूर सरबा सजूद हो वो उतना कम है, और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे उतना कम है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जिस तरह से वो शयातीन कानून के शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से उनके गिर्द कानून का घेरा तंग हो रहा है, जिस तरह से हमने डिजिटल जो उनकी दहशतगर्दी थी उसको कंट्रोल किया, जिसमें पाकिस्तान खिलाफ बयानिया बनाया जाता था, अगर ये के जो वो 100% अभी अली भी गौहर हम बलोच महफूज साहब, नहीं बड़ा है। बड़ा बड़ा सेंसिटिव आपने एक नुक्ता उठाया है, और एज एन एंकर मेरी आपकी सेंसिटिविटी को देखते हुए मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो जो भगौड़े हैं उनको भी आप कानूनी गिरफ्त में लेने के लिए कुछ कर रहे हैं? जैसे कि इस सूरत में, इस स्पेसिफिक केस में अगर मैं कासिम सूरी की बात करूं, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है? ये खबर ही हमें दे दें। देखिए बिल्कुल खबरें हैं। आपने मरलाबाद देखा कि पाकिस्तान को जिस जिस तरह से कामयाबियां मिली, किस किस तरह से अदालतों के जरिए, कानून के जरिए, ज़ाहिर कानून के जरिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि वहां पर सबूत हुकूमत को पेश करना पड़ते हैं, और जाहिर है कि इन्होंने बाज़ जगह के ऊपर उन सबूतों को इकट्ठा करना, अदालत के अंदर साबित करना, वो एक हमारे लिए चैलेंज था। जिस तरह से इनको 8-8 मिनट में जमानतें मिल रही थी, फिर एक जजों का टोला एक्टिव हुआ हुआ था जिसने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया और इनकी 8-8 मिनट के अंदर जमानतें भी ली। उस चैलेंज को भी हमने अबूर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कानून के जरिए और कानून साजी के जरिए, खास तौर पर जो 26वीं तरमीम जो कि 1973 के आइन की असल रूह के मुताबिक थी, ठीक है। उसको बहाल किया, आइन को अपनी जगह पर बहाल किया। फिर उसके बाद जहां पर इन लोगों का घेरा तंग हो रहा है, आप देखेंगे ये जो बड़े शैतान हैं इनको भी इंशाअल्लाह ताला अदालतों के जरिए संगीन सजाएं होगी। ये अभी भी आप देखते हैं प्रोपोगंडा किया जाता है, वो डील हो रही है, डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुल्क आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपने ठीक है। बिल्कुल सही निशानदेही की है। कुछ भी व्लॉगर्स इस किस्म के हैं जो पाकिस्तान से बाहर भागने में कामयाब हो गए और वहां कुछ बैठकर सियासतदान भी वो कामयाब वही हुए हैं भागने में बाहर, और बाहर जाकर जी के जी उनकी हुब्बुल वतनी एक अलग लेवल पर जाग गई है। अब जैसे कासिम सूरी साहब हैं, मैं बार बार उनका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये जो है उन्होंने कॉल दी थी, किसी आम ऑर्डिनरी ओवरसी पाकिस्तानी ने ये वाली कॉल नहीं दी थी।
یہ تو انہوں نے ہی دی کال. بالکل, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ یہ وہی سوری صاحب ہے نا جنہوں نے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی تھی جب عدم اعتماد پیش ہوا تھا تو پاکستان کے آئین کو توڑا تھا. کارروائی نہیں کر سکے تھے, حالانکہ پیپلز پارٹی واز آن بورڈ کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 والے معاملات جو آگے چلنے چاہیے, لیکن تب آپ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے تھے. جی بالکل, وہ میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ وہ ایک مخصوص ٹولہ تھا معذرت کے ساتھ جو کہ جوڈیشری کے اندر بھی مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں سے ان کی سہولت کاریاں بھی ہوتی رہیں اور وہ بھی مطلب ہے کہ ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتے رہے, اسی لیے تو یہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہوئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں یعنی کہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ سب اوکے ہے؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہمیں آج بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ہم نے معیشت کے میدان میں ابھی بہت کام کرنا ہے, ہم نے پاکستان کے امن و امان کے لیے بہت کام کرنا ہے, اور خاص طور پر جو پاکستان کی اسٹریٹجی, جو پاکستان کی افواج کی اسٹریٹجی, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں ایک دن آپ کو پتہ ہے ابھی بھی کچھ ایسے معذرت کے ساتھ کچھ ایسے لوگ صحافت کے نام کے اوپر جو کہ سو کالڈ صحافی اور جرنلسٹ, میں ایک پروگرام میں تھا تو ان کے اندر بھی ایک وہ کیڑا موجود تھا جو معذرت کے ساتھ ان ہوسٹ کے اندر, تو وہ مجھے بول رہے کہ ایران میں اس دن پہلا دن تھا اسرائیل نے وہ جو جلغار کی تھی اور جس طرح سے شاپون مارا تھا, پاکستان کو آپ باتیں نہیں کرنی, پاکستان کو یہ کر دینا ہے وہ کر دینا چاہیے, وہ کر رہے یا نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ سے پوچھ کے نہیں کرنا پاکستان نے. آج دیکھیں اسی ایران کی پارلیمان کے اندر پاکستان کے حق کے اندر نعرے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پاکستان بات کرتے ہیں, لیکن سیدھی بات میں گوہر بھائی یہ کیڑے مکوڑوں کو ذرا دور رکھا کریں, اس طرح کی زبان نہیں. اچھے الفاظ, مجھے پتا آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے, سو یوز گڈ ورڈز تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو. کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں علی بھائی کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا آپس میں سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان مخالف کیڑا کسی کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. ایک جو ریڈ لائن ہے وہ سب کی لیے ہونی چاہیے. ذرا سہیل سلطان صاحب کی طرف پاکستان مخالف کیڑا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی اختلاف کریں, سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید کریں, ہمارے کام کے اوپر تنقید کریں, لیکن پاکستان کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی پالیسیز کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے. آل رائٹ, ایبسولوٹلی. جی مجھے آپ کا پوائنٹ پتہ چل گیا. دیکھتے ہیں کہ سہیل صاحب کو آپ کا کتنا پوائنٹ سمجھ میں آیا. سہیل صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو فارملی, بیکاز یہ سیدھی بات کا پہلا شو کر رہے ہیں, سو آئی ویلکم یو. دوسری چیز یہ ہے کہ سر ایک نیریٹو بنایا گیا تھا اور ہمیشہ سے یہ ایک نیریٹو ڈیلیبریٹلی بنایا گیا کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں نا وہ تو شاید سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں, کسی اور پارٹی کی تو کوئی فالوئنگ ہے ہی نہیں. اور یہ جو بیانیہ کافی عرصے تک عمل پیرا رہا. لیکن اب جب میں یہ حالات دیکھتی ہوں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا امریکن چیپٹر, سر انورٹڈ کاماز میں امریکن چیپٹر کھلم کھلا ریاست مخالف, ہمارے چیف کے مخالف, ہماری فیلڈ مارشل صاحب کے مخالف ایک کیمپین چلاتا ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اوورسیز کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی تو اس کے اندر جس طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے, جس طریقے سے وہاں پر بات ہوتی ہے, جس طریقے سے وہاں کا ماحول ہے, تو یہ تو ایک ملاقات نے ریاست مخالف عناصر کا بیانیہ جھوٹا ثابت کر دیا کہ سر دیر از نتھنگ اگینسٹ پاکستانی ریاست جو کہ برداشت کیا جائے گا ایون اوورسیز پاکستانی میں بھی. آپ اگری کر رہے ہیں سہیل صاحب؟ دیکھیں اس طرح ہے, سب سے پہلے تو میں اپنی بھائی کی کچھ باتوں کا جواب دینا ضرور سمجھوں گا ضروری. سب سے پہلے جب ملک کی ڈیفنس کی بات آتی ہے تو اس میں خان صاحب کا حکم تھا کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو, اور ساری پارٹیاں اکٹھی ہوگی, اور اس میں نہ کوئی مسلم لیگ نون والا رہا, نہ پیپلز پارٹی والا رہا, نہ کوئی اور پارٹی والا رہا, اور سب پاکستانیوں نے مل کر پاک فوج کا ساتھ دیا. اور ہم نے سب نے اپریشیٹ کیا پاک آرمی کے رول کو جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی, اور ہم اس بات پہ کافی دنیا بھر میں ہماری پذیرائی ہوئی کہ پاکستانی افواج نے انڈیا کو شکست دے دی. تو سب سے پہلے ہم بھی یہ چیزیں سیلیبریٹ کر رہے تھے, پوری قوم سیلیبریٹ کر رہی تھی. تو اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آئین اجازت دیتا ہے ود ان سرٹن پیرامیٹرز, اب اس پیرامیٹر سے نکل نہیں سکتے. دیکھیں آئین میں آرٹیکل 16 فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن ود ان سرٹن پیرامیٹرز. دیکھیں پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا حق ہے, ہر پارٹیاں پروٹیسٹ کرتی ہے, ساری پارٹیاں پروٹیسٹ یورپ میں بھی کرتی ہے, امریکہ میں بھی کرتی ہے, مگر اس کی کچھ سرٹن پیرامیٹرز بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر کرنی چاہیے.
دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے. جتنے ریمیٹانسز وہ بھیجتے ہیں جس سے پاکستانی معیشت اور مضبوط ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے. مگر باہری جو بات کی جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے, دیکھیں 9 مئی کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ 9 مئی ایسا ہے, تو 9 مئی ابھی آپ کی حکومت ہے, ابھی آپ کے پاس سب کچھ ہے. ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کی جائے 9 مئی کی. دوسری بات یہ کہ 9 مئی ابھی آپ کی حکومت ہے, پروسیکیوشن آپ کے پاس, سارے وسائل آپ کے پاس. دوسری بات دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اب پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہا ہے کہ بگوڑے لندن میں بیٹھے ہوئے, عمران خان تو ڈیل کر کے نہیں بھاگا ہے, ابھی اس نے ڈیل نہ کی ہے نہ کرے گا, اور یہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ ڈیل کر رہے, وہ کہہ رہے کہ ڈیل کر رہے. دیکھیں اور یہ جو شیطانیت کی بات کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, شیطان کا کیا رول ہوتا ہے؟ شیطان پولیٹیکل پارٹی کے چند افراد کو آپ شیطان کہتے ہیں. یہ آپ کی لینگویج ہے, یہ آپ کی زبان ہے, اس طرح کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں. ان کو تھوڑا سا سمجھائے, الفاظ کا چناؤ صحیح کرے, اپنے الفاظ صحیح کرے. دیکھیں میرے خیال میں سب سے بڑا جرم پاکستان میں چوری ہے. چوری کون کرتا ہے؟ جو منی لانڈرنگ کرتا ہے, جو پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے. دیکھیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو ٹاسک دیا گیا بجٹ کا, بجٹ ان کی ذمہ داری تھی. تو بجٹ میں عوام کے اوپر نئے ٹیکسز, عوام کے اوپر نئے مطلب سیلریز پہ آلریڈی انکم ٹیکس, آپ کے پیسے آتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں, جب وہ آپ نکلواتے ہیں تو ATM کے اوپر ٹیکس, پھر وہ پیسے آپ لے کے جاتے ہیں بازار میں, اوپر آپ کے ساتھ 17% GST آپ پے کرتے ہیں. تو ساری پاکستانیوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا. غریب کہاں پہ جائے گا؟ آپ نے ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیے, وہ ایک گھر میں 2 میٹر نہیں لگا سکتا. یہ آپ کا کام ہے بھائی, یہ ٹھیک کریں. ہماری اوپر تنقید کرتے ہیں, ہماری تو حکومت ختم ہے, ابھی تو آپ کی حکومت ہے, آپ اپنی کارکردگی دکھائیں. سہیل صاحب KPK میں تو آپ کی ہے اور ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا سمجھا رہے ہیں, آئی ایم شیور علی گوہر بلوچ صاحب کو سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن ذرا یہ اوورسیز پاکستانیوں کا مجھے بتا دینا تھوڑا, آپ کو ریالٹی چیک تو ملا ہے نا کہ سارے اوورسیز پاکستانی اب PTI کے نہیں ہیں؟ آپ نے چلے اپنا کتھارسس کر لیا نون لیگ کے ساتھ, آگے بھی آپ پروگرام میں کرتے رہیے گا, لیکن میرے سوال کا جواب دے دیجئے. ناؤ یو نو دا ریالٹی کہ جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے سارے اوورسیز نہیں ہیں. جی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈیفنس کی میں نے آپ کی بات کی کہ ڈیفنس آف اے میٹر از اے لائف آف ڈیتھ ان لائف آف اے کنٹری. تو ڈیفنس سب سے پہلے اس ملک میں پاکستان ہے ہمارے لیے. سیاست بعد کی چیز ہے, مخالفت بعد کی چیزیں ہے, پروٹیسٹ بعد کی چیزیں ہے, سب سے پہلے پاکستان. دیکھیں پاکستان ہمارا جو ہے وہ پہلی پرائیورٹی ہے. دیکھیں اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے, اگر کوئی ان کا اختلاف رائے ہے کسی چیز کے, تو میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر, جس طرح ہمارے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ہماری پارٹی کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ہم جا کے اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہی ہے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو پھر سدھارنے کی کوشش کرتی ہے. دیکھیں کچھ چیزوں کو نیگیٹو, کچھ چیزوں کو پازیٹیو میں بھی لینا چاہیے, ہر چیز کو نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. کچھ چیزوں کی پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہوتی سہیل ہیں. صاحب اس چیز کو آپ کیسے لیں گے؟ کیونکہ میں تو اس چیز کو ایسا پاکستانی بڑا نیگیٹو لیتی ہوں کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی امریکہ آمد کے موقع کے اوپر PTI کا امریکن چیپٹر ایک احتجاج کی کال دیتا ہے, جس کو پاکستان میں بیٹھی ہوئی علیمہ خان صاحبہ, علی امین گنڈا پور صاحب اون کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل جی, ہم پاکستان میں تو احتجاج کر نہیں سکتے, تو ٹھیک ہے وہ جو امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے کس ٹائم پر, جس ٹائم پر میرے فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں, سیم ٹائمنگ آپ چیک کریں. تو سر میں تو اس چیز کو بہت برا سمجھتی ہوں, اور اس سے زیادہ برا مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اس لیے لگنا چاہیے سہیل صاحب, اور میرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ نے دھڑلے سے اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا کہ ہم اس کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں, لیکن گنتی کے بمشکل 50-100 بندے وہاں پہ نکلے سر. سو یہ تو ایون ورس ہے کہ آپ نے پہلے پوری عوام کی نظر کے اندر یہ کہا کہ ہاں ہم اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور بعد میں آپ کے بندے بھی نہیں نکلے سر. دیکھیں میں نے تو وہ ویڈیوز خیر نہیں دیکھی ہے جس کا ذکر آپ کر رہی ہے کہ بہت 2 ویڈیوز کی آپ نے ذکر کیا, تو میں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے. البتہ میں نے آپ کا کہا کہ جو بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ سرٹن پیرامیٹرز کے اندر ہوتا ہے, اگر پیرامیٹر سے جو بھی نکلتا ہے تو وہ اچھا نہیں کرتا. اچھا یہ پیرامیٹر کیسا ہے کہ جیسے میں ہمارا فیلڈ مارشل وہ بھی بھارت کو دھول چٹا کے پاکستان کو جنگ جتوا کے وہاں جاتا ہے, اور وہاں پر آپ ہی کی پارٹی کا امریکہ کا چیپٹر اسی ٹائم پر احتجاج کال کر لیتا ہے. اس کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں
یہ تو ہم سب نے سیلیبریٹ کیا ہے. اس پر میری اسمبلی کی اسپیچ بھی ہے. ہم سب نے ان کے اوپر اسپیچز کیے ہیں. قومی اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں, ہم سب کی اسپیچز آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم نے اس جنگ کے اوپر آرمی کو جتنے اپریشیٹ کیا ہے شاید کسی اور پارٹی نے کیا ہو. ہم نے اس کے اوپر حکومت نے سیشن رکھا تھا اس کے اوپر اسپیشل, اور اسپیشل اس کے اوپر اسپیچز ہوتے ہیں. ہم نے کافی اپریشیٹ کیا تھا اور ہمیں فخر ہے. دیکھیں ڈیفینس سب سے پہلے ہے, یہ تو کوئی سیکنڈ, دیر از نو سیکنڈ اوپینین ٹو دس. اس میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ ڈیفینس اگر آپ کی مضبوط ہو تو آپ کی, ہم دیکھیں اس ملک میں ہم مضبوط فوج آپ بھی آپ کے کامنٹ سے لگ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو اون نہیں کر رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یور پارٹی ہائر اپس ڈڈ اون دس. اینی ویز مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو پتہ چل گیا. میں پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہوں گی. سینیٹر ضمیر کھمرو صاحب, میں یہاں سے بات کیوں نہ شروع کروں, کیونکہ جب پہلے قاسم سوری صاحب نے آئین کو وائلیٹ کیا تو پیپلز پارٹی واز دا فرسٹ پارٹی جس نے اٹھ کر کے کہا کہ بھئی اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا اس ٹائم پہ آپ نے تھریٹ دینے کے لیے بات کی یا جینونلی آپ کا یہ مقصد تھا. خیر کارروائی تو اس ٹائم پر نہیں ہوئی آن دیٹ گیون ٹائم. لیکن سر اب جس طرح سے ریاست مخالف سیاست کو ایک دفعہ پھر سے ہوا دینے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے قاسم سوری صاحب کی طرف سے, یہاں سے ہم کیوں نہ شروع کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ ناؤ اٹ از ہائی ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا سوری صاحب نے, وہ آئین کی خلاف ورزی تھی, اور اس وقت جو ہے وہ یہ بڑا واقعہ تھا ملک کے لیے, اور صدر الوی نے بھی جو ہے وہ اس پر سائن کیا تھا. تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ یہ آئین کے کو سیبوٹاج کرنے کے مترادف ہے, اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اس وقت کے حالات کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تھی. اور اس میں دیکھیے دو چیزیں ہیں نا, ایک تو ہوتی ہے گورنمنٹ کی مخالفت, وہ تو آئین میں ہے کہ اپوزیشن کا کردار ہے, گورنمنٹ کی جو ہے وہ مخالفت اپوزیشن کر سکتی ہے, اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کر سکتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہے. لیکن حکومت کی اپوزیشن کرنا اور ملک کی اپوزیشن کرنے میں کافی فرق ہے, کہ آپ ملک کی اپوزیشن نہیں کر سکتے, آپ حکومت کی اپوزیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی ہے یا گورنمنٹ کے جو ڈگنیٹریز جو ہے وہ باہر جاتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ میرے خیال میں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو گورنمنٹ کی مخالفت ہے, ایک ملک کی مخالفت ہے. اگر جو ہے کوئی بھی بندہ ملک کی مخالفت کرتا ہے اور اسٹیٹ کے خلاف دیتا ہے کوئی بھی بیان, تو میرے خیال میں اس پر کارروائی کی جا سکتی ہے. باقی تو گورنمنٹ کی اگر مخالفت کرتا ہے اس پر کارروائی نہیں کی جا سکتی. یہ میرے خیال میں جو میرے پی ٹی آئی کے بھائی نے کہا وہ بھی اسی زاویے میں کہا. تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا نیریشن ہے وہ جو پاکستان کا ہے وہ بڑا مضبوط ہوا ہے. اس وجہ سے جو اوورسیز پاکستانیز میں پروپیگنڈا کی گئی تھی, ریاست کے خلاف کی گئی تھی, وہ پیچھے چلا گیا ہے. تو ہمیں اس میں میرے خیال میں اس نیریشن کو ہم نے جب پیچھے دھکیل دیا ہے تو اس میں ہمیں بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ہیں ان کو جو ہے سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ کو جو ہے وہ چیز پے نہیں کرے گی اگر آپ ملک کے خلاف کوئی بات کریں گے. باقی گورنمنٹ کی جو ہے مخالفت وہ ہوتی رہتی ہے, وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا, اور کچھ جو پالیسیز ہوتی ہے وہ بائی پارٹیزن ہوتی ہے, اس میں سبھی پارٹیز جو ہے وہ اس پر متفق ہوتی ہیں. ایون یو ایس اے میں آپ دیکھیں کہ بائی پارٹیزن پالیسیز پر جو ہے وہ امریکن ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی دونوں ایگری ہوتے ہیں. ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ملک کے لیے بائی پارٹیزن پالیسیز ہوتی ہیں, جیسے ڈیفینس ہے, جیسے نیشنل سیکیورٹی ہے, اس میں جو ہے ساری پارٹیز جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتی ہیں. باقی جو ہے وہ کچھ پالیسیز میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے جہاں گورنمنٹ کی اپوزیشن کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے اگر اپوزیشن کی جاتی ہے تو وہ آئین کے اندر ہے, اور اگر ملک کے خلاف کوئی اپوزیشن کی جاتی ہے تو وہ آئین کے باہر ہے. رائٹ. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے کیمپین کو لے کر کے گئے, ڈیلیگیشن کو لے کر کے گئے اور پرو پاکستان اپنا جو موقف ہے اس کی کیمپیننگ کی, جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب, جس طریقے سے ہمارے آرمی چیف صاحب جو کہ فیلڈ مارشل صاحب ہے وہ, جس طریقے سے ہمارے جو فورن منسٹر, جس طریقے سے ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ جگہ جگہ گئے اور پاکستان کا نیریٹو دیا, تو اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز پاکستانی تھے ان کا مائنڈ بدل گیا اب؟ کیونکہ احتجاج تو وہ کچھ خاص کر نہیں پایا ایسے ٹائم پر جب آرمی چیف صاحب وہاں پر موجود تھے امریکہ میں. میرے خیال میں یہ ود دا پیسیج آف ٹائم جو نیریشن تھی, ایک جو ہے وہ سخت جو رویہ تھا
اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ نیریشنس جو ایکسٹریمسٹ نیریشنس ہوتی ہیں پالیٹکس میں وہ مر جاتی ہیں. دیکھیں ریاست جو ہے وہ ان کا حل نکال دیتی ہے. یہ تو بڑی پاکستان کی کامیابی تھی اس میں انڈیا کے ایگریشن کے خلاف. تو اس میں تو پوری قوم جو ہے متحد ہو گئی اور پاکستان کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنگ سے پہلے اور جنگ کے درمیان اور جب انڈین ایگریشن ہوا تو وہ ڈپلومیٹک فرنٹ میڈیا فرنٹ اس نے جس کامیابی سے اس کو ڈیل کیا. اور ابھی جب جو فارن ڈیلیگیشن لیڈ کیا پاکستان کی کیپٹل میں اور اس کو جو پاکستان کے کیپٹلز میں جو پذیرائی ملی ہے میرے خیال میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں. اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ اس سے کئی گنا اوپر چلی گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیز نے ان کا استقبال کیا اور ہر جگہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز انوالو تھے اس پروسیس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی نیریشن ہے اس کی کامیابی ہے کہ یہ پاکستان فیڈریشن ہے اور اس میں ہم سب کٹھے رہتے ہیں. ہمارے اختلافات ہیں بالکل, اس کے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بھی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم اپنے ڈسپیوٹ جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل سسٹم میں یا اپنے جو ہے وہ لیگل سسٹم میں حل کر سکتے ہیں. تو ان کو ان اختلافات کو باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. دو چیز جو رہی ہاٹ کیک بنی ہوئی ہیں, ایک تو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ امریکہ اور دوسرا نواز شریف صاحب کا دورہ برطانیہ. اب لنڈن میں کیا ہو رہا ہے اور لنڈن سے واپس آ کر کے جو نواز شریف صاحب ہے, کیونکہ اس پروگرام میں بھی بڑا ذکر ہوا, سہیل صاحب کو تو بہت زیادہ یاد آیا ہے نواز شریف صاحب, لنڈن سے واپس آ کر کے نواز شریف صاحب کی کیا پولیٹیکل مصروفیات ہوں گی اس کے بارے میں ضرور چاہوں گی. تو علی گوہر بلوچ صاحب, فاسٹن یور سیٹ بیلٹ. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, واپس آتے ہیں تو پھر اگلے راؤنڈ کے اندر ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ویل بی بیک. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل سلطان صاحب ہیں, سینیٹر ضمیر گھنگرو صاحب ہیں, اینڈ علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, آئی نو کہ یو آر ویری کین ٹو آنسر سہیل سلطان صاحب, ضرور آنسر کیجیے گا, یہ فلور آپ کے لیے اوپن ہے. لیکن سب سے پہلی چیز جو کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہاں پر کہی بھی گئی, اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے. لیکن نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر میڈیا سے بات کریں یا نہ کریں, ہمارے سے ملیں نہ ملیں, ان کی اپنی چوائس ہے. ایک جمہوری ملک ہے, ایک جمہوری سیاستدان ہے, پر لندن جا کے وہ میڈیا کو کبھی نہیں بھولتے. لندن جا کے آنیوں جانیوں میں میڈیا سے ضرور گفتگو کرتے ہیں. اور جو ابھی ان کی تازہ گفتگو ہے اس میں انہوں نے وفاق پنجاب کے بجٹ کو بہت سراہا ہے اور دونوں کو شاباش دی ہے, وزیر اعظم صاحب کو بھی اینڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی. دس از آل گڈ, ہیون سیڈ دیٹ سر. کیا میاں صاحب پاکستان واپس آ کر کے کوئی عوامی رابطہ مہم, عوام میں نکلنا, میڈیا سے انٹریکٹ کرنا, کچھ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے یا ان کا وہی کردار ہوگا جو ان کا برطانیہ جانے سے پہلے تھا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں اور اس وقت پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے, مرکز میں ہماری اتحادی حکومت ہے. حکومت کے تمام معاملات جو ہے پنجاب کے وفاق کے وہ نواز شریف صاحب کی مشاورت سے چل رہے ہیں. اور خاص طور پر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے, مرکز میں بھی اتحادی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہیں دائرے ملک کے. تو اس حوالے سے جو حکومت ہوتا ہے, حکومت کا کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. جس طرح سے کہ وفاق کا بجٹ ایک مثالی بجٹ دیا گیا, اس طرح سے جو پنجاب کا بجٹ دیا گیا ہے ٹیکس فری ہے. اور جس بجٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیا گیا وہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا, اور پاکستان کا ایک سرپلس بجٹ دیا گیا جس میں تنخواہوں اور پینشن کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور کوئی ایسا ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, ایون کوئی ہمارا ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں نمایاں رقوم جو ہیں اس کی ڈیٹیل بھی میرے پاس ہیں, وہ لمبی ہو جائے گی بات, جو مختص نہیں کی گئی. یہ وہ عکاسی کرتی ہے مریم نواز صاحبہ کی شبانہ روز محنت, اور یہ وہ اس مشاورت کی عکاسی کرتی ہے نواز شریف صاحب کی جو وہ اپنی تجربہ کی بنا کے اوپر صوبائی حکومت کی رہنمائی کر رہے ہیں, مرکزی حکومت کی رہنمائی کر رہے ہیں. جلسے جلوس کرنا, یہ باتیں کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. ان کا کردار مشاورتی ہی رہے گا اور وہ رہنمائی ہی کرتے رہیں گے, خود سے فرنٹ پر نہیں آ رہے. نہیں, فرنٹ پر بالکل ہیں. سہیل صاحب بہت مس کریں گے ان کو, وہ بڑا مس کر رہے ہیں سہیل سلطان صاحب ان کو. جی, نواز شریف صاحب بالکل جو ہے وہ فرنٹ پر ہیں
اور جو کردار انہیں کرنا ہے ملک کے لیے وہ بالکل کر رہے ہیں. وہ چاہے میڈیا کے ذریعے بات کریں یا اپنی پارٹی کی کو ڈائریکشن دیں, اور وہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں بالکل رابطے میں ہوتے ہیں اور ہر جگہ پر پارٹی کی اور حکومتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب علاج کے لیے گئے تھے تو انہی کی اس وقت کی لیبارٹری تھی, شوکت خانم کی لیبارٹری سے ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے, اور اس کے بعد وہ واپس ملک کے اندر آئے تھے. انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا, عدالتوں کے ذریعے ان کی بریت ہوئی, اور اب وہ باہر ملک جاتے ہیں تو بھگوڑے وہ لوگ ہیں جو ان کے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج بھی ملک اور قوم کے لیے ان کا ہر لمحہ مختص ہے, اور یہ جو پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں انہیں تو اسی وقت ہی منہ کی کھانی پڑ گئی تھی جب معیشت کے میدان میں, جب جنگ کے میدان میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ترقیوں سے نوازا ہے. ان کے پاکستان مخالف IMF کو خطوط لکھنے کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے لمحہ فکری ہے. جب پوری دنیا اور پوری دنیا کی لیڈرشپ جو ہے, جب آپ کی حکومت کی اور آپ کی سپہ سالار کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ پذیرائی کر رہی ہے, اس وقت یہ کتبے اٹھا کر پاکستان مخالف وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو اصل پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. یہ ان کا کردار ہے. بات ہوئی تھی شیطانیت کی. شیطانیت سے مراد اگر یہ کوئی اپنی طرف کو بات کھینچ کے لے جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جن لوگوں کو میں نے شیطان کہا ہے, ایک منٹ علی گور بلوچ صاحب, آپ نے اگر ان کے صفوں میں لوگوں کو شیطان نہیں کہا تھا تو کس کو کہا تھا؟ کہ پیپلز پارٹی کے صفوں میں کہہ دیا تھا؟ یہ تو اب آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا, یہ تو مجھے بھی بتائیں. سینیٹر صاحب بھی دیکھیں نا, سینیٹر صاحب بھی ایک دم سے چوکنے ہو گئے کہ آپ نے کن کو بولا. دیکھیں میں نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے MM عالم کے جہاز کو آگ لگائی, میں نے ان کو شیطان کہا. جنہوں نے کور کمانڈر جناح ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجائی, میں نے ان کو شیطان کہا. جنہوں نے اس ریڈیو اسٹیشن کو, پشاور کے ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا, میں نے ان کو شیطان کہا. جنہوں نے میاں والی, سرگودا اور فیصل آباد کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے موٹر ویز کو آگ لگائی, میں نے ان کو شیطان کہا. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر ان کو شیطان نہ کہوں تو کیا وہ انسان آج تک پاکستان کی تاریخ میں, مجھے بتائیں, آپ نے کئی پولیٹیکل تحریکیں سنی ہوں گی, کچھ دیکھی ہوں گی, کچھ پڑھی ہوں گی, جو آپ کے بچپن یا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی تحریکیں ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا. مجھے بتائیں آپ نے پرسنلی یہاں پر PTI کے پارٹیسپینٹ کو نہیں بولا, لیکن PTI کے صفوں میں سے ان لوگوں کو اور اس سوچ کو بولا ہے جو کہ انتشار کی اور توڑ پھوڑ کی سوچ ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ دیکھیں میں بالکل ان لوگوں کو جو پاکستان کے مخالف ہیں, جو پاکستان کے بدترین دشمنوں نے جو کام نہیں کیے وہ ان لوگوں نے کیے ہیں, جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے, جو یہ سارا کوئی ڈیزائن کرنے والا تھا. میں کیسے کہہ دوں کہ میں ان لوگوں کو انسان بولوں؟ میں تو ان کو شیطان ہی بولوں گا. جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوں گے, وہ چاہے بھارت سے ہوں, وہ کوئی دہشت گرد ہوں, وہ پاکستان کے اندر سے ہوں یا باہر سے ہوں, وہ شیطانیت ہے, ایک شیطانی عمل ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب شیطان جو ہے وہ جکڑے بھی پڑے اور جکڑے جاتے رہیں گے بھی, اور انشاءاللہ پاکستان کی طرف جو میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا وہ اپنے انجام کو آج یا کل ضرور پہنچے گا. کچھ لوگ ایسا ہی ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. بالکل صحیح. سہیل صاحب تھوڑا غصہ آپ کا ٹھنڈا ہوا ہے, آپ کو نہیں کہہ رہے تھے کچھ. دو چیزیں میں صرف آپ کو کہتا ہوں, یہ چیزیں آپ کمپیئر کریں. NFC ایوارڈ میں KP کو شیئر کتنا ملتا ہے؟ 14.62%, +1% انوار آن ٹیرر. پنجاب کو کتنے ملے؟ 62%. 62% of the NFC award goes to پنجاب. اچھا, ابھی پینشن میں خیبر پختونخوا کی چھوٹی سی اکانومی ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت نے کتنا اضافہ کیا؟ 7%, اور پنجاب نے کتنا کیا؟ 5%, only 5%. اچھا, دوسری بات, صحت اور ایجوکیشن. صحت اور ایجوکیشن میں پنجاب کی بڑی اکانومی ہے, ان کو بڑا شیئر ملتا ہے NFC ایوارڈ میں. انہوں نے کتنی ایلوکیشن کی؟ 27% آف دا ٹوٹل بجٹ, اور KB نے 36.5% آف دا ٹوٹل بجٹ. دیکھیں یہ ہماری پرائرٹیز ہیں, صحت, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر,
पेंशन में इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा, गरीब आवाम के ऊपर कोई नई टैक्स सामने नहीं लगा है। ये फ्रेंडली बजट खैबर पख्तूनख्वा से आप सीखे, वहां भी जाए, अली अमीन साहब के साथ बैठे कि आपने किस तरह ये बजट तैयार किया। छोटी सी इकानमी है आपकी, मरकज के ऊपर हमारे बकायजात है बिजली के, वो हमें वो भी नहीं दे रहे। एनएफसीओ में हमारा शेयर बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया है, हमने बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया है। सरप्लस बजट पेश किया है। वक्त मेरे पास कम है, बड़ा अच्छा आइडिया दिया सेनेटर जमीर घुंगरू साहब। विफाक को, सिंध हुकूमत को अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि जिस तरह से आप एक केपीके का बजट लेकर के आए हैं उस तरह से आपके बजट आना चाहिए। वेरी क्विकली सर, इसके ऊपर जरा, आइडिया बुरा नहीं है वैसे, बैठ जाए उनके साथ, सीख लें कुछ काम उनसे। जी सर। दोस्त कह रहे थे कि पंजाब को 62% मिलता है, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, पंजाब को 49% मिलता है एनएफसी में, और इस तरह से 9.9% जो है वो बलूचिस्तान को मिलता है, और केपी का तो उसने जिक्र किया, सिंध को 25.4 समथिंग मिलता है। तो ये एनएफसी में जो है वो जो हर सूबे का जो परसेंटेज है वो मुकर्रर है, वो 62 नहीं है पंजाब का। तो मेनली जो उसमें कंसिडरेशन है पॉपुलेशन को दी जाती है, नहीं देनी चाहिए। अभी ये एहसन इकबाल की तरफ से बयान आया है कि हम पॉपुलेशन को जो है इसमें कटेज करेंगे, क्योंकि ये इंसेंटिव होता है पॉपुलेशन बढ़ाने का। तो एनएफसी को हम जदीद उस पर इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में जो बजट आया है उस पर तो हर पार्टी का अपना व्यू होता है, उसका अपना प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ तो देखिए, हम जो है वो 2.1 मिलियन जो है वो घर बना रहे हैं सिंध में। जो इन्होंने वायदा किया था 50 लाख बनाएंगे, हम सिंध में 2.1 मिलियन 21 लाख 8 लाख घर जो है अभी तैयार हो गए हैं सिंध में। 8 लाख हमने जो है वो पोजीशन भी औरतों को दिए, ओनरशिप भी औरतों को दिए, ताकि जो है वो एम्पावर हों, क्योंकि हमारे यहाँ जेंडर इनइक्वलिटी है और पाकिस्तान 148 नंबर पर आया है। तो सिंध की गवर्नमेंट जो है, जो आइन में नारा है, आइन के आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, रियासत रोटी, कपड़ा और मकान देगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है, वो आइन का भी नारा है। तो वो हम तो वो उसमें सिंध में जो है वो अमल में ला रहे हैं इस बजट के जरिए। आप एजुकेशन देखें, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हालांकि 2022 के जो है पिलर्स में हमें बहुत नुकसान पहुंचा था सिंध और बलूचिस्तान को। हमारी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई थी, हमने उसको खड़ा किया है। आपको लग रहा है कि आपको अली अमीन गंडापुर साहब से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, आखिरी 1-1.5 मिनट में आपको देना चाहती हूँ, आप जो बात करना चाहते हैं कर ले। आपने सीखने अली अमीन गंडापुर साहब से कि उनको सिखाना है, क्या करना है बताइए वेरी क्विकली। हमने देखें, वो गंडापुर साहब को तो छोड़े, उनको तो कहें कि पहले पेशावर को सेफ सिटी तो बना लें, वहां पर एक फरादिक लैब तो बना लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे, जो फरा गोगी और बुशरा बीबी के जरिए पंजाब को लूटते रहे, जिन्होंने तोशा खाना की असेसमेंट गलत करा के दोनों हाथों के साथ अरबों रुपए का खजाना लूटा, जिन्होंने 1600 से ज्यादा अरब हमारे के बकायजात हैं। असल शैतान वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा। और खुद इमरान अहमद न्यादी ने खातून जज को धमकियां लगाई और अदालत में जाकर फिर माफी भी मांगने के लिए गया। लिहाजा इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनके जिस्म का एक एक बाल करप्शन में डूबा हुआ है और पाकिस्तान को दोनों हाथों के साथ लूटा है। और लूटने के बाद जब गए तो क्या कि माइंस बिछा के जा रहे, IMF के साथ किए हुए मुआहदों को भी सोप ताज कर गए पाकिस्तान की दुश्मनी में। ये इनका असल मकरू चेहरा है जो पाकिस्तान की कौम ने देखा है और पाकिस्तान की कौम ने भुगता है। अब इनको तकलीफ होती है, एक तरफ आपका सिपा सलार जाता है कामयाबी की हासिल करने के बाद अमेरिका में, और आप पाकिस्तान मुखालिफ वहां पर बिल बोर्ड उठाकर वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून आपको NRO नहीं दे रहा, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। पॉइंट आ गया, ये बातें चलती रहेंगी। अली गौहर बलोच साहब यकीन करें, मेरा दिल कर रहा है कि मैं शो को कंटिन्यू करूं, राना काशिफ साहब नहीं मान रहे हैं। मेरा भी बड़ा दिल दुखता है जब ये मुझे कहते हैं कि शो का टाइम खत्म हो गया। अब टाइम खत्म हो गया ना, अब फिर किसी और शो में बातें करेंगे। द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी। इसी नोट के ऊपर कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।